ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں، اس کے علاوہ عظیم اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے۔ کفیل کا مطلب کفالت کرنا، گارجین شپ، جو حضرت مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات اور علمی اخلاقی تربیات تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے۔ اس کے لیے قرآن ان کے نام نکلا۔ قرآن اندازی آپ سمجھتے ہیں جیسے لکی ڈرا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ کون ان کی کفالت کرے گا، تو اس میں قرآن کس کے نام نکلا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ ٹھیک ہے، آگے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کیا دعا کی؟ کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ زکریا علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیے، پھر آگے دیکھیے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار، ضابط نفس اور نبی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیے یہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے من لدنک ذریۃ طیبہ کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول فرمائی، اور فرشتوں نے آواز دی انہیں۔ کتنا محبوب اور کتنا پیارا ان کے لیے وہ وقت ہوگا جب فرشتوں کی انہیں آواز آئی ہوگی۔ میں صرف دیکھیے آپ کی توجہ اس وقت اس وجہ سے اس طرف کر رہی ہوں کہ جب انسان خلوص دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے انتہا مہربان ہے۔ وہ بہت ساری شکلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب یعنی کہ اسے جواب دیتا ہے، کہیں کوئی سبق دے کر، کہیں آپ دیکھیے اچھے خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میرے بعد تو رسالت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن اچھے خواب جاری رہیں گے۔ تو کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ جب ایک اشارہ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ایک خوشخبری کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک کنیکشن ہے، اور جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا میری بات کا، میری دعا کا جواب دیتے ہیں، اور جب دعا کی قبولیت ہوتی ہے تو وہ بھی انسان کے لیے اس لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس کے دل کی بات سن لی اور وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تو خیر یحییٰ علیہ السلام ان کو کیا ہوئے؟ دعا کی قبولیت میں ان کو عطا کیے گئے یحییٰ علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیے یہاں حضرت یحییٰ، تو آج آپ دیکھیے خوشخبری جو تھی وہ ان کے لیے بے موسمی پھل دے کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی کیا تھی؟ جو معجزہ انہوں نے دیکھا تھا، کہاں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس۔ آپ کو اس کا ذکر پڑھیں گی کہ جب وہ دیکھتے تھے مریم علیہ السلام کے پاس طرح طرح کے پھل، تو بے موسمی پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی کیا آرزو آتی کہ کاش اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے کیا کرا؟ نوازا۔ تو خیر اس مسئلے میں جو ہے یہاں پر محراب کا ایک ذکر رہ گیا ہے، ذرا اور یہ سن لیجئے کہ محراب کیا چیز ہے۔ آپ محراب کے بارے میں یہاں سے پڑھ چکے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ یہاں میں پہلے آیت لگا رہی ہوں، آیت نمبر 37 ذرا دیکھیے۔ تو محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں۔ رزق سے مراد پھل فروٹ ہیں۔ یہ پھل تو ایک غیر موسمی ہوتے، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے، تو دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام یا کوئی شخص لا کر دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اظہار تعجب حیرت سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کی معجزہ، اور کرامت خرق و عادت امور کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہری، مخفی اور عادی تمام اسباب کے خلاف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ، کسی ولی کے ہاتھ پر ہو ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہوگی بات آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں برحق ہیں،
تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ یا کرامت جب چاہے صادر کرے، اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ جیسا کہ اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو کچھ یہی باور کرا کے انہیں شرکی عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کی مزید جو آگے وضاحت ہے وہ بہت سارے معجزات کے بارے میں انشاءاللہ آگے آئے گی۔ مطلب کہنے کا مفسر کا جو میں تفسیر میرے سامنے ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ فیوچر کے بارے میں یا دور اندیشی کر دیتے ہیں اور ہاتھ دیکھتے ہیں اور مختلف اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور یہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، ایک طرح کا بدعت تو نہیں بلکہ شرک ہے کہ انسان جو اللہ کی صفت ہے عالم الغیب اس کے بارے میں خود کو یہ گمان کرے اور دوسرے لوگوں کو دلاسے دے اور بتائے کہ تمہارے ساتھ یہ اور یہ ہونے والا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کو کیا کرے، مس گائیڈ کرے، گمراہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں کرامت کہتے ہیں وہ، کہ ہمارے پاس یہ کرامت ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کہیں جاتی ہوں گی، ٹریول کرتی ہوں گی تو اس طرح کے پرچے مل جاتے ہیں کہ کرامت کرنے والے ہیں، کرامت جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کام کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ سے، ان کے کہنے سے ان کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کسی کی باتوں میں نہ آئے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا ولی کون ہے اور اس کا تقرب کس کو عطا کیا اس نے، اور کون اس کے سب سے زیادہ قریب ہے اور کس سے وہ راضی ہے۔ اسی لیے یہ کوئی ثابت نہیں ہے ہمیں کہ کون جو ہے کائنات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ بہرحال جو نشانیاں ہیں اللہ کے تقوی والوں کی جو قرآن نے بتائی ہیں، ہم اس کو بیس بنا کر تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، ورنہ ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چلیے خیر، اب آگے دیکھیے جو جواب ہے، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ ما یشاء۔ آیت نمبر 40 پہ آ جائیے۔ آیت نمبر 40 کیا کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا، میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب آپ دیکھیے ان کی نا امیدی بعد میں ہے، پہلے دعا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی ذات سے پوری امید رکھتے تھے کہ اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے، بعد میں انہیں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اس کا ریزن، اس کی وجہ انہوں نے بعد میں سامنے رکھی، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا کیس ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم مانگے پوری امید کے ساتھ مانگے کہ وہ سب کچھ کر دینے پر قادر ہے، اس کے ہاتھ میں ساری قوتیں ہیں، اور اگر کہ وہ جو ناممکن ہے میرے ساتھ وہ بھی وہ ممکن کر سکتا ہے، لیکن ہم اسباب اور ذرائع پر ڈیپینڈ کر جاتے ہیں، ہمارا ایمان اور یقین اس دنیا کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا نہیں ہے۔ تو خیر، یہاں سے ہمیں بڑی سبق کی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کس یقین اور ایمان کے ساتھ مجھے پکارتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں اور ہم جو ہیں وہ یقین نہیں رکھتے، توکل نہیں کرتے اپنے رب پر، اور وہ اپنے اندر جذبہ نہیں رکھتے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کیا اپنے بندے کی شیرک سے قریب ہے اور ساتھ میں وہ جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کیا مانگی انہوں نے، نشانی۔ اب یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ ابھی 41 آیت میں بتا رہی ہوں آپ کو، حالانکہ میں نے اس کی تلاوت نہیں کی، سنیے ترجمہ ساتھ میں ہے یہ آیت۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھا جائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر، صبح اور شام اس کی تسبیح کر، صبح اور شام۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے کلمے کی جو تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، ایک قول کی روح سے دونوں آپس میں خالازاد تھے، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی یعنی کہ مدد کی۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ مریم کی آیت نمبر 8، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سیدن کے معنی ہے سردار، حسورن کے معنی ہے گناہوں سے پاک، یعنی گناہوں کے قریب نہیں پھٹکتے، گویا کہ ان کو ان سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی حسور بمعنی محصور، بعض نے اس کے معنی نامرد کے کیے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ ایک عیب ہے، جبکہ یہاں ان کا ذکر مدح اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے نشانی کیا ہے،
آگے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کر۔ بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن کے لیے آپ لوگوں سے ہم کلام نہیں ہو سکیں گے، جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی، لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کر کہ اس نعمت الہی کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا ہو۔ یہ گویا سبق بھی دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے، تو اسی حساب سے شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔ پھر آپ دیکھیے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ شرف و فضل ان کے ارے بھیا اس کو لے جاؤ۔